محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا رحمة للعالمين کہیں واری مر مر کے ڈٹھا تے سواری بچیاں ہاں طوفانوں کسے نہیں پوچھیا راز دلے دے نہ پوچھیا کسے زبانوں اودوں پیار کرے گی دنیا جداں ٹر گئے سے جہانوں طائر شاہ پھرے واپس نہیں آنا جڑا نکلیا تیر کمانوں اودوں پیارے کرے گی دنیا جداں ٹر گئے سے جہانوں طائر شاہ پھرے واپس نہیں آنا جڑا نکلیا تیر کمانوں قابل قدر واجب الاحترام بزرگ اور دوستوں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 18ویں پارے سے 2 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج کی اس محفل میں ان آیات کا ترجمہ اور تشریح بہت تھوڑے وقت میں کوشش کروں گا۔ چلو وہ جان کے بار بار بھی کیا این جائے بس چوکی لگے جاؤ کوئی نزدیک چوکی ہے کوئی پولیس دی چوکی لگے جاؤ 2-3 ملازم لیا وہ سن بندے اگے کر دین پھر ہو سکتا ہو جان ساڑی تے نہیں مندے پہ پر راجے بھی قوم ہوئے تو پھر من بھی جائے گال اگے آ جاؤ خیتے تو کوئی ماردہ ہے پہ یا نہ کوئی پھڑدہ ہے پہ اگے کی ہو جاؤ درود شریف پڑھو اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات بس توجہ میری طرف آپ بدائیں بھائی جو پھر رہے ہیں نا وہ بھی بیٹھ جائیں سارے حضرات۔ میں نے قرآن پاک سے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ اور تشریح کروں گا لیکن توجہ آپ کی چاہوں گا آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ آج جس کے لیے میں اور آپ سب حاضر ہیں سید مدثر الحسن ان کا بیٹا سید علیان حسن اس بچے کی قل شریف کے ختم کے سلسلہ میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور قیامت والے دن علیان حسن کو اپنے ماں باپ کی شفاعت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو تھوڑی دیر بیٹھیں گے نا آپ کی میں توجہ چاہوں گا، اگر آپ نے توجہ میری طرف رکھی تو انشاءاللہ بات سمجھ بھی آئے گی، مزہ بھی آئے گا۔ اگر توجہ ادھر ادھر ہوگی تو پھر بات نہیں بنے گی، سمجھ نہیں آئے گی۔ 2-3 باتیں موضوع شروع کرنے سے پہلے اگر قرآن سنیں، حدیث سنیں یا کوئی بات پسند آ جائے گفتگو کے دوران
تو اس کے جواب میں سبحان اللہ پڑھ لینا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنے سے اللہ 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو خاموش ہو کے بیٹھنا اس سے بہتر ہے کہ آپ جتنا ماشاءاللہ مجمع ہے یہ سارے پڑھیں گے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ثواب پھر اکٹھا ہو جائے گا۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ موبائل فون بند کر لیں یا بیل بند کر لیں، کیونکہ جب فون بار بار بولیں گے میری اور آپ کی توجہ ادھر ادھر منتشر ہو جائے گی۔ بس بلا تمہید، میں اتنی لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھتا، بلا تمہید گفتگو شروع کرنے لگا ہوں۔ ایک دفعہ مل کے پڑھ لیں سبحان اللہ۔ حضرات اب آ جائیں جو میں نے آیات پڑھی ہیں نا، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تمام روحوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا۔ تمام روح جمع ہو گئے، ارواح جو تھے، تو ان کے سامنے رب نے ایک سوال رکھا۔ اللہ نے فرمایا الست بربکم، یہ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ نے، پوچھا روحوں سے، چاہے مسلمان بعد میں ہوئے کافر ہوئے، ساری روحیں جمع تھی اس دن، سب کو جمع کر کے اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، یا اللہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ سب نے اقرار کیا یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا کا نظام بنایا، اس دنیا میں انبیاء کو بھیجا، اور جو نبی رسول اس دنیا میں آئے انہوں نے خدا کی توحید کا اعلان کیا، ان لوگوں کو یاد کرایا کہ جو تم وعدہ کر کے آئے تھے۔ اب کچھ اس دنیا میں آنے کے بعد وعدہ بھول گئے، کچھ جو تھے انہوں نے وعدہ یاد رکھا۔ اب بھولنے والے زیادہ تھے، یاد رکھنے والے تھوڑے تھے، لیکن سب بھولے بھی نہیں، سب نے یاد بھی نہیں رکھا۔ کچھ ایسے تھے جن کو یاد تھا، جیسا کہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ تھے، انہوں نے یاد رکھا کہ جب کن فیکون جد رب فرمایا سی ادو میں کولے آسے، کالو بلا سا کنی سنیا کوئی گونگے ڈورے نہ سے۔ ایسی ہستیاں تھیں جنہوں نے یاد رکھا، لیکن سب نے یاد نہیں رکھا۔ اب وہ وعدہ بھولا ہوا یاد کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نبیوں کو مبعوث فرمایا، انہوں نے وعدہ یاد کرایا۔ اب جن کو یاد آ گیا وہ مسلمان ہو گئے، جن کو یاد کرانے کے باوجود یاد نہیں آیا وہ کافر ہو گئے، دو جماعتیں بن گئے۔ جن کو یاد آ گیا وہ مسلمان، جن کو یاد کرانے کے باوجود بھی یاد نہیں آیا وہ کافر بن گئے۔ اب آ جائیں ان آیت کی طرف جو میں آپ کو یہ ذکر سنانے لگا ہوں، صرف 3 باتیں سنانا ہے، ایک زندگی کی ابتدا، ایک زندگی اور ایک موت، یہ 3 باتیں سناؤں گا انشاءاللہ۔ یہ بھی آپ نے سننا چاہیے، اگر ایک سن کر تھک گئے تو بس کر لیں گے، 2 سن کے تھک گئے تو بس کر لیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے تقریر ساری سنانی ہے، جتنی سن سکو۔ اور میں اس چیز عادی ہوں، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمان ہے کہ ازاں پیش بس کن کے گوئند بس، اس سے پہلے بس کرو کہ کوئی کہے بس کر، ٹھیک ہے؟ اتنا ہی سنانا چاہیے تھا جتنا سننے والے سن سکن، کہ سننے والے بیزار ہو جان، انہوں نے تھکا دینا، ان کو بیزار کر کے بٹھا دینا، یہ بھی کوئی بات نہیں۔ جتنی دیر آپ سنیں گے توجہ کے ساتھ میں سناؤں گا۔ اب آ جائیں قرآن کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ، بے شک انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا۔ انسان کس سے بنایا؟ مٹی سے۔
انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. یہ واقعہ طویل ہے، میں اگر وہ شروع کر دوں، لیکن انسان مٹی سے بنا، سب کو پتہ ہے. اب پھر آگے فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. یہ 18واں پارہ ہے. قرآن پڑھیں اور ترجمہ پڑھا کریں تاکہ پتہ چلے ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں نا تو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں تو کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، عمل کرنے کے لیے نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، اگر عمل کے لیے جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ بات بھی بن جائے گی. قرآن پڑھیں صبح کے وقت اور تھوڑا تھوڑا ترجمہ پڑھا کریں ساتھ پر. یہ 18واں پارہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر اللہ نے کیا کیا؟ نطفے کی شکل میں ماں کے رحم میں رکھ دیا، ایک مقرر جگہ کا، فی قرار مکین. اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے اس کو ایک مقرر جگہ پہ رکھ دیا. اب رکھ دیا تو 40 دن کا دور گزرا اس پر. 40 دن گزارے اللہ نے. جب 40 دن گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس نطفے کو گوشت کی بوٹی بنا دی، لوتھڑا بن گیا. وہ بھی آگے ہے مدغتن، یعنی کہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا، بوٹی بن گئی. اب 40 دن اور اللہ نے گزارے. اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کو پیدا کیا، ہڈیوں کو پیدا کیا، اور ان ہڈیوں کے اوپر دوبارہ گوشت بنا. 40 دن کا پھر دور گزرا. جب 120 دن گزر گئے نا ماں کے پیٹ میں، 120 دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کا مکمل ڈھانچہ تیار فرما دیا. مکمل ڈھانچہ بن گیا ہے ماں کے رحم میں. ابھی جان نہیں ہے، ڈھانچہ بن گیا ہے، بے جان ہے. اب 120 دنوں کے بعد، اب توجہ میں جس لیے چاہ رہا تھا نا، 120 دنوں کے بعد اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ روح لاتا ہے ان روحوں سے. توجہ لے جائیں جہاں نے میں نے شروع کیا تھا. کن روحوں سے؟ ان روحوں سے جنہوں نے کہا تھا کالو، سب نے کہا تھا نا. ان روحوں سے فرشتہ ایک روح لاتا ہے اور لا کر اس بے جان ڈھانچے میں ڈالتا ہے. جب روح ڈھانچے میں آتی ہے نا تو 120 دنوں کے بعد بچہ حرکت کرتا ہے ماں کے پیٹ میں. ماں بھی بول اٹھتی ہے بچے میں جان آ گئی. 4 مہینے کے بعد ماں بول کر کہتی ہے بچے میں جان پڑ گئی. اب فرشتہ کیا کرتا ہے؟ بھی فرشتہ کیا نہیں، بہت ساری کام لکھتا ہے، لیکن وقت کی نزاکت کے پیش نظر چند باتیں سنا دوں. فرشتہ لکھتا ہے کہ اس نے فلاں جگہ پر مرنا ہے، فلاں دن مرنا ہے، اتنے مہینوں کے بعد مرنا ہے، اتنے سالوں کے بعد مرنا ہے.